گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا بسم اللہ اللہ ربی 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 بسم اللہ الرحمن اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 kalın kurusu bakalım. إنا أنزلنا في ليلة وما أدراك ما ليلة الذي يوسوس في صدور الناس الله ربي الله ربي الله ربي الله ربي الله ربي الله ربي بسم الله الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس الأرض زلزالها وقالها بأن ربه حالها اللہ ربی اللہ ربی اللہ اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی آئیے آپ جانو بس تھوڑا ذرا دعا میں کچھ آمین اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا على الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين والخلفاء الراشدين والعباد الله الصالحين ولا كل مالك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا والعذاب الاخره اللهم فرجنا بدخول القبر
واختم لنا بالخير والظفر واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين یا اللہ اس پاک کلام دی برکت نال آج دی صبح جو تیری سچی پاک کلام پڑھی ہے، جتنا درود پاک پڑھیا ہے، جو میرے سنگیاں دوستوں میرے بزرگاں جو پاک کلام پڑھی ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ حضور نے آل اولاد نے صدقہ روئے زمین پر جتنے تیرے نیک بندے نے اور یا اللہ جنہاں تو راضی ہیں خوش ہیں انہوں نے وسیلے نے یا اللہ ماشاء صاحب نے آج ہمارے جتنے نیک عمل انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بخش عطا فرمائے، اللہ نے قبریاں منزلیں آسان فرمائے، انہوں نے جنازے وچ دوریاں دور جتنے میرے نوجوان میرے بزرگ حاضر ساری ناظری قبول فرمائے یا اللہ تیرے کے ججا ہے بڑی نیک پاس آمین اللہ بڑی نیک آتی اللہ بخش عطا فرمائے یا اللہ انہوں نے پہنا پنیاں نو بچیاں نو صبر جمیل دی توفیق عطا کرے اساں ساریاں نو نیکی توفیق عطا کرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. اور یہیں پر ارشاد ہوا کہ جب آپ غم کی خبر سنیں تو ساتھ یہ بھی پڑھ لیا کریں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. معزز شرکائے جنازہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی غم اور دکھ میں ڈوبتے ہوئے میں یہ اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ آج ہم ایک ماں کا نماز جنازہ ادا کرنے جا رہے ہیں. ان کی نماز جنازہ اور دعائیہ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی منبع رشد و ہدایت صحیفہ انقلاب سے ہوا جاتا ہے. تلاوت کلام الہی کے لیے میں بڑے ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں جناب حافظ غلام رسول صاحب سے کہ تلاوت کلام الہی سے مائی صاحبہ کے نماز جنازہ ان کی آخری دعائیہ تقریب کا آغاز فرمائیں.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. صدق اللہ العظیم. علیہ وآلہ وسلم ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب شعبان عتیق صاحب سے کہ آگے تشریف لائیں اور بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ. تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں. تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے میری آنکھیں. بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ دوبارہ یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ. کہ آپ سب کو علم ہے کہ آج ہم ایک مانگ کا جنازہ ادا کرنے جا رہے ہیں. جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے ہم اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں. ماں اگر محبت کا سمندر ہے تو باپ شفقت کا سمندر بھی ہے. ماں اگر محبت کا سمندر ہے تو باپ پھر شفقت کا سمندر بھی ہے. ماں اگر دعاؤں کا ذخیرہ ہے تو باپ عطاؤں کا ذخیرہ ہے. ماں اگر گھر کا ہیرا ہے تو باپ پھر گھر کا چراغ بھی ہے. یہ مجھے بات کہنے دے کہ ماں اگر جنت کی ضمانت ہے تو باپ جنت کا دروازہ بھی ہے. اکثر آپ نے یہ لفظ یہ جملہ سنتے ہوئے کہیں عرصہ گزر گیا ہوگا کہ کسی کے چلے جانے سے دنیا رک نہیں جاتی. بلکہ مجھے یہ بات کہنے دے کہ اگر ہزاروں چیزیں بھی مل جائیں لاکھوں بھی مل جائیں
لیکن ماں کے چلے جانے سے ان کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ جناب پروفیسر جمروز صاحب بانو قدسیہ جو ہے کہ مشہور مصنفہ تھی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ماں کے چلے جانے سے کیا ہوتا ہے، اگر ماں گھر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے خود ہی اس بات کا جواب دیا تھا، کہ عزیزان من بغیر بلا وجہ کوئی بلانے والا گھر پر کوئی نہیں پھر ہوتا۔ آج ہم ایک ماں کا جنازہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ جناب مولانا ریاست صاحب کی خدمت ملتمس ہوں کہ مختصر وقت کے لیے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، پابندی وقت کا خیال رکھیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا شفیع المذنبین۔ دیگر تلی پیاں شمع پنچھی گھروں نو آئے، دیگر تلی پیاں شمع پنچھی گھروں نو آئے، او نہیں آندے محمد بخشا موت جنہوں نو لے جائے۔ دکھے دی گل دکھیا کردہ سکھے نو کی خبراں، پیارے جنہاں دے موت نے مارے رون تک قبراں، پیارے جنہاں نے موت نے مارے رون تک قبراں۔ جناب مجھ سے پہلے میرے بچے نے بڑے پیارے انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں اسلامی عقیدت پیش کیا ماشاءاللہ۔ اور میں آپ سب کو دعوت فکر دوں گا کہ حضور کی محبت جو ہے وہ جب تک ہماری دلوں کے اندر نہیں ہے، ہم ہمارا کوئی عمل میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ نبی کی محبت تمہارے دل کے اندر نہیں ہے، ٹکرے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ مارو ٹکرے، ایسی ٹکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس بندے کے دل کے اندر نبی کی محبت نہیں ہے وہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ خالق کائنات نے یہ قرآن میں جگہ جگہ بیان بھی کر دیا کہ نبی کی محبت جو ہے یہ ساری چیزوں کے درمیان نبی کی محبت ہے۔ کیونکہ بات ٹائم تھوڑا ہے، یہ ماں کا جنازہ اور یہ میری بھی ماں تھی، میری پھوپھی محترمہ، میں ان کو پھوپھی کہا کرتا تھا، میرے والد صاحب کے بہن اور حقیقی بہن کا انہوں نے رشتہ نبھا کر دکھایا ہمیں۔ آج ایک ماں کے جنازے میں ہم شریک ہے، اور ماں باپ یہ زیادہ تعداد میں جو ہے نا یہاں بچے ہیں جو بڑے احباب ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آج ہماری زندگیاں آج نہیں کل ہم نے چلے جانا ہے، اور پھر یہ بچے ہیں، یہ ہمارا سرمایہ جو ہے یہ بچے ہیں۔ والدین کے بارے میں جیسے ماسٹر صغیر صاحب بھی بڑے پیارے انداز کر رہے تھے، والدین کا میں اسی والدہ کی شان پر بیان کی بات کروں گا کہ والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قضیٰ ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا۔ اکثر ہم اس چیز سے غافل ہیں۔ میں کئی مرتبہ کتابیں پڑھتا رہتا ہوں کہ والدین کو اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، والدین کا اگر دل صدمے سے دوچار ہوتا ہے، تو وہ اولاد کا رویہ، اگر اولاد نیک ہے، صالح ہے، والدین کی فرمانبردار ہے، تو والد کا سینہ کشادہ ہوتا ہے، ماں کا سینہ بڑا کشادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اولاد کی طرف سے والدین کو تکلیف پہنچے، یہ وہی جانتے ہیں جن کی اولاد ہے۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں ہمارے آنے والی نسلیں صاحب اولاد ہوں، اور اولاد جو ہے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین، کہا تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کہا تمہارے والدین جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اگر ان کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ان کو تکلیف دو گے تو تمہاری نمازیں تمہارے روزے تمہیں نہیں بخشوا سکتے، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تمہارے والدین تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ایک دانو یا دانو میں سے ایک، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا۔ اف کا جب پابندی لگا دی، جھڑکنا تو بعد کی بات ہے۔ بے شک فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اور ان کے سامنے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، چونکہ وقت نہیں ہے اتنا تو خالق کائنات نے کرایا ان کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہو، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا اللہ میرے والدین کو بخش دے جیسے انہوں نے بچپن میں شفقت سے پالا تھا۔ اولاد کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ والدین نے ان کو کس طرح پالا ہوتا ہے۔ یہ کہ اگر والدہ بچے کو جنم لیتی ہے، بچے کو نولاتی دلاتی ہے، اس کو جوان کرتی ہے، تو باپ اس کے لیے ساری زندگی پردیس میں اس کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے، بچے کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ماں اگر تمہارے
माँ के कदमों में अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। यहाँ पर खड़ा हूँ इस वक्त, मेरे दाएं जानब एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान यहाँ पर आबाद है। मुझे ये बात कहने दें कि दुनिया के शाहसवार यहाँ पर मदफून हैं, ऐसे ऐसे शाहसवार जिनका नाम लेते हुए भी मुझे फख्र महसूस होता है, जिनमें वादिय बना की बड़ी खूबसूरत शख्सियत जनाब चेयरमैन मोहम्मद खान साहब मदफून हैं। वादिय बना के बहुत बड़े पंच जिनकी आज कदम कदम पर हमें कमी महसूस हो रही है, DP हमीद साहब के वालिद मोहतरम जनाब बाबा फरमान अली गंगालवी साहब। दुनिया के शाहसवार में जिनको कहूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि DP हमीद साहब जैसे खूबसूरत नौजवान, प्रोफेसर मोहम्मद आलम साहब जैसे शरीफुल नफ्स, प्रोफेसर जनाब बशीर नाज एडवोकेट साहब जैसे मेरे बड़े खूबसूरत दोस्त, और उनके वालिद मोहतरम जनाब चेयरमैन लतीफ़ साहब जैसे शरीफुल नफ्स चेयरमैन यहाँ पर मदफून है। लेकिन ये बात हकीकत है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सच और कड़वा सच और वो कड़वा घूंट पीकर यहाँ पर सोए हुए हैं। ये दुनिया किसी की भी नहीं है, आखिर हर एक ने यहाँ से मुंह मोड़ लेना है। इसी टॉपिक पर अगर गुफ्तगू की जाए या इसी कब्रिस्तान पर अगर गुफ्तगू की जाए तो ये सिलसिला नहीं सिमटेगा। तो मैं यहाँ पर बड़े अदब के साथ जनाब मौलाना ज़हूर साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि मुख्तसर वक्त के लिए आप तशरीफ लाएं। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सब मास्टर मोहम्मद हनीफ साहब की वालिदा मोहतरमा के इस जनाजा में शरीक हैं। खालिक कायनात हम सब का यहाँ आना, जनाजा पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माई साहिबा मरहुमा मगफूरा की अल्लाह पाक बख्शिश व मगफरत फरमाए। उनको अल्लाह पाक जन्नत में आला व बाला मुकामात अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मैं मास्टर मोहम्मद हनीफ साहिब और इनके अहले खाना की तरफ से तमाम जो शुरका यहाँ जनाजा में आए उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनकी तरफ से इनके साथ ताज़ियत करता हूँ। खालिक कायनात इनको ये अजीम सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो हम जनाजों में आते हैं और कभी जनाजा मैयत की ज़िंदगी के अहवाल बयान करते हैं और कभी खुद कुछ बातें करके और कुछ सुन के चले जाते हैं, क्या ये एक रूटीन है? क्या हमारी ज़िंदगी का एक लैलो नहार, दिन और रात गुजारने का एक तरीका और ज़रिया बन चुका है, या इसमें हमारे लिए कुछ असबाक हैं या कुछ तरबियत है? इसको हमने रूटीन वर्क समझ लिया है। बयान करने वाला बयान करता है और आप अहबाब सुनते, और हमारी आवाज़ें आपकी समातों की नज़र होती हैं, आप अहबाब तशरीफ़ ले जाते हैं। दूसरे या तीसरे दिन साहिब मैयत के घर हम फातिहा ख़्वानी करते हैं और फिर यही सिलसिला चलता चला जा रहा है। अगर हम किसी भी मजलिस के हवाला से कोई एक आध बात अपने जहन में रखें तो यकीनन हमारी ज़िंदगियाँ तरक्की की तरफ जाएंगी, इर्तिका की तरफ जाएंगी। मैं यहाँ पे एक मुख्तसर सा पॉइंट आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि वक्त इन्होंने यहाँ पे कसीर खुतबा मौजूद हैं। हम जब जनाजा में आते हैं तो आखिर में बाज़ औक़ात पहुँचते हैं और नमाज़ी जनाजा शुरू हो चुका होता है, तो बाज़ औक़ात पहली तकबीर में अल्लाह अकबर कहते हैं, हाथ बांधते हैं और इमाम साहिब आगे से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह की सदा बुलंद कर देते हैं। हम वहीं से सलाम फेरते हैं और कभी दुआ में शामिल होते हैं, कभी चले जाते हैं, किसी से पूछते नहीं जनाजा में हाजिर हुए, नमाजी जनाजा हुई या नहीं। तो अहबाब इसी वकार अगर कहीं ऐसा हो तो पहला एहतिमाम ये कि बावुज़ू होना चाहिए। बंदे को 5 वक्त का नमाजी अफजल होना चाहिए, अफजल अमर है। और फिर अगर वहाँ मौजूद हुआ तो उसको 2 या 3
तकबीरात मिली, जितनी रह गई हैं उनको वो बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहेगा, फिर सलाम फेरेगा, फिर उसकी नमाज जनाजा मुकम्मल हो जाएगी। हम जब नमाज जनाजा में मौजूद होते हैं तो पहली सफ में बाज़ औक़ात यहाँ लंबी और वसी जनाजा गाहों में पहली सफ मैयत क्या इससे भी आगे दोनों साइडों से निकल चुकी होती है, इमाम साहब को भी आगे हम क्रॉस कर चुके होते हैं। तो बराए मेहरबानी जो सफ का सीधा होना ये नमाज की तकमील के लिए वाजिब और फ़र्ज़ अमर है। अगर हम इमाम साहब से आगे चले गए हैं तो इसको पहली सफ को छोड़ के तीसरी या चौथी या पिछली सफ पे चले जाएं और पहली सफ का इमाम साहब और जनाजा से पीछे होना ज़रूरी है। जब हम इमाम साहब के पीछे वाली नियत कर रहे हैं और ख़ुद कहीं 5 या 6 मीटर आगे खड़े हैं तो फिर हमारी नमाजी जनाजा नहीं होगी। और फिर एक और बात ये कि कुरानी आयात पढ़ी जाती हैं, अहादीस बय्यिनात का सबक दिया जाता है। तो बाज़ औक़ात 20 मिनट, बाज़ औक़ात 25 मिनट का ये दौरानिया होता है। तो हमें कुछ ज़रूरी काम भी होते हैं इस दौरान, 5-6 मामलात भी निपटाने होते हैं। तो खुदारा जब कुरान पढ़ा जाए, व इज़ा कुरिअल कुरानु फस्तमिउ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए और तवज्जो से सुना करो और खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो अहबाब इज़्ज़ी वक़ार, निहायती अदब के साथ बुजुर्गान, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट सियासत होता है। तो खुदारा जब ये आखिरी ज़िंदगी की जगह जहाँ पे जनाजागाह या कब्रिस्तान में आए तो आखिरत की बात कर लीजिएगा, आखिरत की तरफ तवज्जो दीजिएगा और हमें दुनियावी मामलात को ज़रा उस वक्त वाइंड अप कर लेना चाहिए। खालिक के कायनात हक गोई की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैया इल्लल बलाग। देख रहा हूँ कि महकमा तालीम की बहुत बड़ी नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है। कसीर तादाद में उस्ताज़ इकराम, हेड मास्टर साहिबान, तंजीम उस्ताज़ा आज़ाद कश्मीर के ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। सबको यहाँ पर बुलाना तो मुश्किल है। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जनाब मुख्तार आशमी साहब मौजूद हैं, जनाब असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर शहबाज साहब मौजूद हैं, जुल्फ़कार साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आकर हज़ार तज़ियत करना चाहते थे, लेकिन मैं सब की नुमाइंदगी के लिए मुख्तसर वक्त के लिए मैंने मुंतखब किया है जनाब आबद गोरसी साहब जो कि तंजीम असातिज़ा आज़ाद कश्मीर के एक सीनियर ओहदेदार हैं। मैं जनाब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि महकमा तालीम की नुमाइंदगी। ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरकाए नमाज जनाजा उस्ताज़ियुल मुकर्रम वल मोहतशम मुंतज़िर हैं, तो अदब के ख़िलाफ़ हो जाएगा कि उनसे ज़्यादा वक्त लिया जाए। तो मैं 2-3 मिनट में ताज़ियत के अल्फाज बयान करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने इंतहाई मोहसिन व मुरब्बी जनाब मास्टर हनीफ़ साहब से इज़हार ताज़ियत करता हूँ, अपनी तरफ से, तहसील इंतज़ामिया की तरफ से और ख़ास तौर पे हमारे टीचर ऑर्गेनाइजेशन के सदर जनाब सरदार तासफ शाहीन साहब की तरफ से उनका पैगाम कि मेरी तरफ से इज़हार ताज़ियत फरमाएँ और हम आपके इस दुख में बराबर के शरीक हैं। एक सीधी सी बात है हज़रात मोहतरम कि माँ का नेमुल बदल नहीं है। माँ, अल्लाह ने वो हीरा पैदा किया है कि जिसका कोई नेमुल बदल मौजूद नहीं है। माँ जिस भी हालत में हो, सालिहा हो या गुनाहगार हो, लेकिन अपनी औलाद के लिए 70 औलियाए किराम से ज़्यादा अफजलियत रखती है। और वो 70 औलियाए किराम जो जिनकी दुआएं अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, उनसे पहले वालदा की दुआएं अपनी औलाद के हक में अल्लाह कबूल करता है। और ये वो सायादार दरख्त है, ये वो सायादार दरख्त है। जब एक बेटे ने अपनी माँ को ज़बह कर दिया तो वो कलेजा उठा के जा रहा था, तो वो जब ठोकर लगी, गिरने लगा, तो माँ के उस कलेजे से आवाज़ आई, बिस्मिल्लाह, मेरा पुत्र गिर न जाए। ये वो हस्ती है कि जिसका नेमुल बदल है ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे ये जो अल्फाज हैं मास्टर हनीफ साहब के लिए, मैं समझता हूँ इनकी तो कोई वक़्त ही नहीं है कि इनके पास से दवाओं का एक ज़ख़ीरा जा रहा है। और हज़रत मूसा जैसा जलीलुल कदर नबी भी
اس شخص کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے. جناب ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو جو مرتبہ و مقام ملا ہے وہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تو عرض کنا ہوئے یا رسول اللہ والدہ بت خانے جاتی ہے تو کیا کروں؟ فرمایا کسی غلام کا انتظام کر، وہ چھوڑ کے آئے، جب وہ واپسی پہ آئے تو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے آئیں کیونکہ اب وہ گھر کی طرف آ رہی ہیں. حنیف صاحب آپ ایک دعاؤں کے ذخیرے سے محروم ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد 3 چیزیں باقی ہیں جو کہ مرحوم کو یا مرحومہ کو پہنچتی رہتی ہیں. فرمایا علم نافع، علم نافع، صدقۃ جاریہ، اور تیسری جو خاص بات ہے ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کا بندوبست کرتی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ جو قبلہ مائی صاحبہ نے، بیجی صاحبہ نے، والدہ صاحبہ نے جو بیماری دیکھی ہے عرصے سے، ماسٹر صاحب خدمت میں رہا کرتے تھے، ان بیماری کے ان ذرا سی جو تکلیف ہوئی ہیں، اللہ ان کا گناہوں کا کفارہ بن کر جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے، اور حضرت مائی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پڑوس اور ان کی کنیزوں میں شمار فرمائے. وما توفیقی. جناب ماسٹر حنیف صاحب کے والدہ محترمہ کے جو معمولات زندگی تھے ان پر مجھے تھوڑی سی روشنی ڈالنے دیجیے گا، اجازت دیجیے گا. یہ پوری زندگی صوم و صلات کی پابند تھی مائی صاحبہ، اور ان کی زندگی کا جو آخری آج جو صبح تھی، میں اس پر اگر تھوڑی سی میں بات کر لوں تو آپ کی گواہی بھی بڑی مضبوط گواہی ان کے لیے بخشش کا سبب بنے گی. آج جب انہوں نے صبح فجر کی اذان سنی تو انہوں نے وضو کیا، نماز فجر ادا کی. نماز فجر ادا کرنے کے بعد کچھ عرصہ سے ان کا قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ٹوٹا ہوا تھا، تدت کا شکار تھا. انہوں نے 1 ہفتہ قبل اپنے بیٹے اور اپنی فیملی سے اپیل کی کہ میرے لیے دعا کریں آپ کہ میں کم از کم ایک تلاوت کے لیے قابل ہو جاؤں. تو 1 ہفتہ سے یہ دوبارہ اس معمول پر آ چکی تھی. آج بھی صبح انہوں نے حسب معمول قرآن پاک کی تلاوت کی، آرام اور سکون کے ساتھ جتنا یہ تلاوت کر سکتی تھی اتنی تلاوت کی. تلاوت کلام الہی کے بعد انہوں نے کلام الہی ایک جانب رکھا، آرام کے لیے تھوڑی سی آپ نے انہوں نے کمر سیدھی کی تو وہیں پر ان کی روح پرواز کر گئی. آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور بھی چلے گئے. حاضرین، میری ایک اور گواہی بھی آپ سماعت فرما لیں. مائی مرحومہ مغفورہ اتنی ہی زندہ دل شخصیت تھی یہ کہ کبھی بھی اوس پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے برادری میں، اپنے کنبے میں اگر 2 ٹکرا جاتے، 2 بھائی اگر کوئی ناراض ہو جاتا، کہیں پر چپگرش ہو جاتی تو یہ 2 قدم آگے بڑھ کر اس وقت یہ کھانا نہیں کھایا کرتی تھی، اس وقت تک یہ آرام سکون نہیں کیا کرتی تھی جس وقت ان کے درمیان صلح نہ کرا لے. بلکہ مجھے یہ بات بغیر جھجک کہنے دیں، مجھے کوئی جھجک نہیں ہے اس بات میں کہتے ہوئے کہ یہ اپنے فیملی کی، اپنے کنبے کی، اپنے خاندان کی یہ ایک چیف خاتون تھی، سردار خاتون تھی. یہ بحیثیت تقاضۂ بشر اگر ان سے کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی ہو تو اس کے لیے ماسٹر حنیف صاحب کی طرف سے معذرت. تو میں بڑے ادب احترام کے ساتھ ملتمس ہوں جناب ریٹائرڈ پرنسپل جمروز احمد صدیقی صاحب سے کہ جناب اپنے مواضع حسنہ سے پر روشن ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا نے ماں کو یہ عظمت کمال دی، اس کی دعا سے آئی مصیبت بھی ٹال دی. قرآن نے ماں کے پیار کی ایسی مثال دی، جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. 7 آسمانوں سے اوپر ہے جنت، لیکن ماں کی عظمت کا کیا کہنا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. حضرات ایک مسئلہ سن لیجئے اور اس کے بعد وقت ہوا چاہتا ہے. جب ماں باپ کی قبور کی زیارت کا اللہ آپ کو شرف عطا کرے تو جا کر کچھ دیر، کچھ لمحات خاموش ادب سے قبور کی زیارت کریں اور قرآن پڑھنے کا سلسلہ شروع نہ کریں. تھوڑی دیر
قبر کو سیر اصل طریقے سے زیارت کر کے وہ آپ کو دیکھیں، آپ ان کو دیکھیں، اور اس کے بعد تلاوت کلام پاک کا سلسلہ شروع کریں. اس لیے کہ جس طرح دنیا میں ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جب اولاد قبر پر حاضر ہوتی ہے تو قبر کے اندر ماں باپ کو اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر خوشی ہوتی ہے. اور جب آپ فوری طور پر قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے تو قرآن کا نور آپ اور ان کے درمیان عائل ہو جائے گا، اور وہ آپ کو دیکھ کر وہ تسکین ان کو نہیں مل سکے گی. قرآن ضرور پڑھیں لیکن تھوڑا سا وقفہ کر کے، اور جمعۃ المبارک کے دن یا جمعرات کے دن شام کو اچھے کھانے پکا کر ماں باپ کو اصحال ثواب کیا کریں. جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت کر کے اپنے ماں باپ کو بخشا کریں. اور ایک ضروری عمل آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں تو قبر کی تاریکی اجالے میں، تنگی کشادگی میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ صورت اپنے پڑھنے والے کے عذاب کے فرشتوں کو قریب تک نہیں ہونے. میرے بڑے بھائی اب موجود تھے، وہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے، لیکن تنگی وقت کے باعث میں ان کو بھی دعوت نہ دے سکا. میں ان کی جانب سے، اہل علاقہ کی جانب سے، پہلی صف کے پہلے نمازی سے لے کر آخری صف کے آخری نمازی تک، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بالخصوص ہمارے وہ مہمانان گرامی جو پنجاب سے، گجرانوالہ سے، گجرات سے، پنڈی سے، مجھو چک سے یہاں پر تشریف فرما ہوئے، سفر کی صحبت برداشت کیا آپ نے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیت کرنا میں، نماز بھی پڑھنا میں خاص واسطے اللہ تعالیٰ دے 4 تکبیرہ نماز جنازہ فرض کفایہ جناب واسطے اللہ تعالیٰ دے درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گوئیں واسطے حضرت مسجد ہے منہ میرا کھانا کعبہ شریف دے پیچھے امام صاحب دے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اول آخر درود پاک ایک مرتبہ خود 3 مرتبہ. وهو الله وهو الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى عليه. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار یا رب العالمین. خالق لم یزل، مالک دو جہاں، مہربان و رحیم و کریم مولا، جتنا کلام مجید ہم سب نے پڑھا ہے ادب سے آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ. عرب و عجم کے تاجدار، دو جہاں کے مختار، نبیوں کے سردار و امام جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ
قبول و منظور فرماؤ. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ الصلوۃ و تسلیمات، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جمیع انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ قبول و منظور فرماؤ. سرکار کے 4 خلفائے راشدین، جمہور صحابہ کے بعد تمام ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، آپ کے والدین کریمین، آپ کی امت کے تمام شہداء، تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء کرام، اولیاء اعظام، کل مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ قبول و منظور فرماؤ. یا اللہ جتنے شرکائے جنازہ اس جنازے کے اجتماع کے اندر، یقیناً بہت بڑا اجتماع ہے، بہت شرکائے جنازہ موجود ہیں، ہم سب کے جتنے بھی خویش و کار خواتین و حضرات آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش کے لیے التجا کرتے ہیں. سب کی بخشش فرماؤ، سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرماؤ. اور بالخصوص اس قبرستان کے اندر جتنے خواتین و حضرات اس سے پہلے ابدی نیند سو رہے ہیں، اللہ سب کی قبروں کو بقائے نور بناؤ. خالق بے نیاز پیارے مصطفیٰ کے وسیلے اور صدقے سے التجا ہے، کشمیر کو، فلسطین کو آزادی کے لازوال دولت عطا فرماؤ. ملک پاکستان کو ہر قسم کی افراتفری سے، اے اللہ بے چینی سے، بے قراری سے محفوظ فرماؤ. قیامت تک اس ملک کو محفوظ و معمور فرماؤ. یا اللہ باران رحمت کا نزول فرماؤ. یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرماؤ. یا اللہ ہماری جانے والی مائی صاحبہ قبر تک، قبر کے اندر، حشر کے اندر ان سے جتنے سوالات ہونے والے ہیں، یا اللہ جتنی مشکل مناظر ان کے راستے میں حائل ہونے والی ہیں، سب کو آسانیوں میں تبدیل فرماؤ. قدم قدم پر اپنی رحمتیں ان کے شامل حال فرماؤ. یہ یقیناً ولیہ جس طریقے سے ہم نے سماعت فرمایا کہ صبح کی نماز بھی پڑھی، تلاوت کلام پاک بھی کی، اور اس کے بعد اپنی جان جانے افری کے سپرد کرنے والی یہ عظیم ولیہ، اللہ کریم ان کی تقلید میں ہمیں بھی یہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے. سمینا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. بابو صوفی محمد صادق صاحب مدد اللہ العالی، مشکل ترین کام دین کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے. اللہ جمہور مسلمانوں کو دامے دل میں سخن قدمیں ان کے ساتھ تعامل کرنے کی اللہ ہمت و توفیق عطا فرمائے. اجمعین برحمتک یا کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا. تر جانے نے سب رنگ رنگیلے، بس نام خدا دا رہنا. تے دم دم نال محمد بخشا، اسی اللہ اللہ کہنا. تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری، نہ کر بندیا تو میری میری، اے نہ تیری نہ میری. 4 دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری. کہ نارو چلیا موت دا سن کے، نارو چلیا موت دا سن کے، تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی. کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور، اے من تقدیر ربانی. تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا، ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا. اتھے وارس کون حسن دا، سدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں، تے سدا نہ پھل چمن دا. تے اصلاں نال جنے کی کریے، او نسلاں تک نہیں بھول دے. بد نسلاں نال نیکی کریے، او پٹھیاں چالاں چلے دے. کہ بے قدرے دی یاری کولو، بے
قدراں دی یاری کولوں توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اج عمر نہیں گزری ساری تنی چاندیو نیچان دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے تلے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے تڈی کر ٹلی تے شام پیا تے لوگ کراں نو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آخر کام کاری یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہا در پہ بلا لیا سب جس سے جانا ہاتھ اٹھا کے جس چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا یا جسے چاہا اپنا بنا لیا کہ میں نیوا مرشد اوچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائیں اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہا در تے بولا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلو بے کمال ہی اے دنیا ایک مسافر خانہ تو کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے نا کر بندیا نا کر بندیا تو میری میری او نا تیری نا میری او چار دناں دا اے دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری تے میں تلکن رستا مینو دے کون سنبھالا پکے دیون والے بہت تم ہاتھ پکڑن والا تے حکم دے بن کام تمام میسر ہوندے
او نام اودا چت دریا او رحم سکے او ساوے کردا تے کہروں ساڑے ہریا جیون جیون اے جھوٹا نام تے موت خلیس رتے لکھ ہزار تیرے تی سونے خاک اندر رل ستے لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی لا پریت اجئی محمد جگ وچ رے کہانی تیا فرما دل قدرت تھی قدرت تھی جس باغ بنائے ہو جگ سنسار تمامی ہو رنگ برنگی ہو بوٹے لائے تے کچھ ہاسے کچھ آمی بابا سبحان اللہ تیرے دا مینوں درد فراق تیرے دا مینوں تاپ رینت چڑھیا اے ہو درد دعائے ساڈا اور نہیں کوئی اڑیا تے گلڈی اتار گلڈی اتار دیدار بکاوی ہوئی شک نہ پوچھدا ذاتا ہو روح برو سجن دیو کے تے کر لئیے دو باتاں صدا